میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے پالوس رسول کا ایک خیالی خط پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس نے پاکستانی کلیسیا کے نام لکھا ہے۔ پالوس رسول کا یہ خیالی خط جو اس کے قلم سے لکھا گیا، خط کے لفافے پر لگی ہوئی مہر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افسس کے شہر سے میل کیا گیا ہو، مگر خط کی عبارت یونانی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس کا اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔ خط کی پہلی سطروں میں درخواست کی گئی ہے کہ اس خط کو پاکستانی کلیسیاؤں میں جلد از جلد پڑھ کر سنایا جائے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں کہ پالوس رسول کسی ایسی کلیسیا کو لکھ رہا ہے جو اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھری ہوئی ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کو اس کلیسیا کی اسی طرح فکر ہے جیسے وہ دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، مغربی ممالک کی کلیسیاؤں کی فکر کرتا ہے۔ خط میں یوں لکھا ہے: میں خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول، آپ کو جو پاکستان میں ہو، آپ پر خداوند کا فضل اور سلامتی ہمیشہ تک قائم رہے۔ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے باپ کی طرف سے جو دنیا کے آخر تک تم میں قائم رہتا ہے۔ کئی سالوں سے میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ سے ملنے آ سکوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میری ان باتوں پر ضرور توجہ دی ہوگی جو میں نے دوسری کلیسیاؤں کو اپنی زندگی میں لکھی تھیں۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں ان دلچسپ اور حیران کن ترقیوں کے بارے میں بھی سنتا ہوں کہ خداوند آپ کو کیسے وسائل فراہم کر رہا ہے کہ کلیسیا کے ممبران خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے چرواہے کیسے جہازوں اور پجاروں گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور پرتعیش آرام گاہوں میں رہتے ہیں، مگر اس کے برعکس میں اور میرے ہم خدمت گزاروں نے خدا کی خدمت میں نہایت مشکل دن گزارے ہیں، اور کئی بار تو موت کا بھی سامنا کیا، جس کا ذکر لوکا رسول نے اعمال کی کتاب میں کر دیا ہے۔ خداوند میں میرے بھائیوں، خداوند آسمان پر آپ کی آہ و پکار کو سنتا ہے جب آپ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں یسوع کے نام پر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہو۔ خداوند خدا جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے آپ کے خلاف قوانین بنا کر ذاتی دشمنیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خداوند خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے مسیحی لوگوں کو بھٹے کی جلتی آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے، کیسے ایک گلاس پانی کے بدلے مقدمہ بنا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خداوند خدا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے آپ کی عبادت گاہوں کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے۔ یسوع نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مبارک وہ مسیحی ہیں جو دکھ اٹھاتے ہیں، تم خاطر جمع رکھنا کیونکہ اس کا اجر آسمان پر تمہارے لیے بہت بڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے رسول کو یسوع نے تمہارے علاقے میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے انڈیا کے ساحلی علاقوں میں ایک بڑی کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی، مگر ہندو پجاریوں نے نیزہ مار کر اسے شہید کر دیا۔ یسوع کے شاگردوں اور مسیحیوں پر ظلم ہوتے دیکھے ہیں جب انہیں زندہ آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ خداوند کے نزدیک ایسے شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے آپ کی کلیسیا بھی مبارک ہے جو دکھ اٹھاتی ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کلیسیا میں عورت کا خاتمہ ہونے پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ کوئی اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، کوئی اس کے مخالف۔ میں نے عورتوں کے کلیسیا میں خادمہ ہونے اور دوسرے عہدوں کے لیے تفصیل سے افسیوں کی کلیسیا اور کرنتھیوں کی کلیسیا کے خطوں میں لکھا تھا، کیونکہ وہاں کی کلیسیا بھی آپ کی طرح فکر مند تھی۔ مگر 22ویں صدی میں عورت مرد کے شانہ بشانہ خاندانی اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے، مگر اب وہ کرنتھیوں والے جیسے حالات بھی نہیں۔ اس وقت میں اس وقت میں فیبے ہمارے شانہ بشانہ کام کرتی رہی تھی، اور اسی طرح پرسلا اور اس کے خاوند اگولا نے بھی ہمارے ساتھ خدمت کی تھی۔ خداوند کے قریب زیادہ ناپسندیدہ عورت کی خدمت کے دوران بناؤ سنگار ہے، کیونکہ یہ رقم کلیسیا کے غریب لوگوں کے کام آ سکتی ہے جو بناؤ سنگار اور قیمتی لباس پر خرچ ہوتی ہے۔ اور پھر مرد اور عورت کی سادگی کا ایک معیار ہے جو میں نے دوسری کلیسیاؤں کے خطوں میں کر دیا تھا، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے جو خداوند کو پسندیدہ بھی ہو۔ خداوند کے نزدیک مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ پاکستانی کلیسیاؤں کی خواتین یافا کی خواتین کی طرح رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ کی کلیسیاؤں کے انتظامی امور پر سخت افسوس ہے۔ آپ کے درمیان ایسے مسیحی بھی ہیں جو علیحدگی اور بٹوارے کو بائبل کی بنیاد بنا کر جائز قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی کلیسیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ جو بھی نیا مبشر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے 1.5 انچ کا گرجا علیحدہ بنا لیتا ہے، کیونکہ ان کو کسی بڑے گرجے میں کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ اپنے آپ کو آزاد چرچ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی دوسری کلیسیاؤں کو کہا کہ مسیح نہ تو یہودی ہے، نہ غیر قوم، نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد ہے نہ عورت، بس مسیحی ایک ہی ہے، اور مسیح میں ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب مسیح کے ایک ہی بدن کا حصہ ہیں۔ آپ کے ہاں انتظامی امور میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے ہاں بہت سے کرسچن اداروں کی جائیدادوں کو غیر اقوام کے ہاتھوں بکتے دیکھا ہے۔ میں نے گرجا گھر، اسکول اور ہسپتال اور دوسرے اداروں کی جائیدادیں بکتے بھی دیکھی ہیں۔ خدا نے یہ اثاثے آپ کو اس لیے دیے تھے کہ اس کا نام جلال پائے اور مسیحی قوم بھی ترقی پائے، لیکن ان کو بڑی بے دردی سے ذاتی مفادات کی خاطر بیچ دیا گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جہاں میں ہوں تم بھی وہیں ہو۔ مگر ذرا سوچو، اگر تم نے زمین پر، وہ زمین جو خدا کے نام سے تمہیں دی گئی تھی، وقف کی گئی تھی، اگر اس جائیداد کو بیچ دیا ہے، تو پھر آپ خدا کے گھر پر اپنے لیے مکان کی کیسے امید رکھ سکتے ہو؟ اگر آپ خدا کے گھر کو بیچ دو گے تو کیا خدا آپ کا جو آسمان پر بنایا ہوا گھر ہے وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے؟
آپ کی کلیسیا پاکستان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بشپ کا الیکشن ہو، کوئی سینٹ کی میٹنگ ہو، یا کوئی اور چھوٹی سی بات ہو، یا ایسی بات جو کسی کے مفاد کے خلاف ہو، اس کے اوپر مقدمے درج ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مقدمے سالوں سال چلتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام میں رخنہ اندیزی سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے جھگڑے کرنتھیوں کی کلیسیا میں بھی پائے جاتے تھے۔ میں نے ان کو تنبیہ کی، وہی تنبیہ میں آج آپ کو کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا، تم جو آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو، ظلم اٹھانا کیوں بہتر نہیں جانتے، نقصان کیوں نہیں قبول کرتے، بلکہ تم ظلم کرتے ہو۔ میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لائق نہیں تو دنیا کا انصاف کیسے کرو گے؟ آپ کے ہاں یہ الیکشن بازی تم کو تقسیم کر رہی ہے، کیونکہ ہارنے والی پارٹی ناراض ہو کر چرچ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور نئی کلیسیا بنا لیتی ہے، اور پھر تم عدالتوں میں غیر اقوام سے انصاف کی امید کرتے ہو۔ جو یسوع کی دوسری آمد قریب آ رہی ہے، تمہارے اندر مقدمے بازی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی لیڈر کی یسوع کی دوسری آمد کی تیاری مکمل نہ ہو تو وہ یسوع کی دوسری آمد کو روکنے کے لیے بھی عدالت میں چلا جائے، اور پھر دنیاوی عدالتیں تمہارے کہنے پر یا تمہارے وکلا کے کہنے پر یسوع کی دوسری آمد کو بھی نہ روک دیں۔ ایسا ممکن تو نہیں، مگر تمہارے وکلا اور تمہارے جج ایسا کر سکتے ہیں۔ میں ایک ادنا خادم ہوں۔ میرے آباء و اجداد حلیل فریسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جن کو تعلیم اور عہدے کے لحاظ سے یہودیوں کے فقہ پر عبور حاصل تھا۔ میں نے بھی گملییل، جو فریسی اسکول کا صدر تھا اور شرعی عدالت کا صدر بھی تھا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر فقہ اور موسوی قوانین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر یسوع کو قبول کرنے کے بعد یسوع کی باتوں کی تعلیم اس کے شاگردوں سے حاصل کی ہے۔ کئی بار تو یونانی فلسفہ دانوں اور یہودی عالم دین سے بحث بھی کی کہ یسوع ہی وہی نجات دہندہ ہے جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنی اس اعلیٰ تعلیم اور رتبے پر گھمنڈ اور غرور نہیں کیا، بلکہ خدا کی عظیم خدمت کے لیے مشکلات برداشت کیں اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ مگر میرے بھائیوں، تمہارے درمیان وہ مبشر، وہ پروفیسر، وہ پادری، وہ ایونجلسٹ، وہ ہیلر اور وہ ڈاکٹر کہاں سے آ گئے، جو نامعلوم اسکولوں سے ڈگریاں اپنے گلے میں لٹکا کر پھر رہے ہیں؟ کوئی خود ساختہ بشپ بن گیا، کوئی خود ساختہ مبشر عظیم بن گیا، کوئی بغیر کسی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا۔ میں نے اور میرے ہم خدمت بھائیوں نے کبھی بھی اپنے ناموں کے سامنے القاب نہیں لگائے تھے، اور پھر آپ کے ہاں تو بہت سے مین آف گاڈ کہلانے لگ پڑے ہیں۔ یہ لقب پرانے عہد نامے میں صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا، اور میں نے یہ لفظ صرف تھموتھیس کے لیے استعمال کیا تھا۔ کیا وہ سارے جو آپ کے ہاں مین آف گاڈ ہیں تھموتھیس کے ہم پلہ ہیں؟
میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے آج کل آپ اس وبا کے بچاؤ کے پیش نظر گرجا گھروں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے تقریباً تمام کلیسیائیں آن لائن عبادات کا اہتمام کرتی ہیں، جو کہ ایک عارضی ضرورت کے لیے تو بہتر ہے، مگر اس طریقہ عبادت کو مستقل طریقہ عبادت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک مستند کلیسیا کا طریقہ کار نہیں ہے۔ کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی رابطے کی بے حد ضرورت ہے، لیکن بہت سے چرچز اور ان کے ٹوٹے ہوئے مبشرین اس مواصلاتی عبادت کو اپنی شخصیت کو عام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس کوئی مستقل کلیسیا نہیں، اس لیے وہ اپنے فرینڈ لسٹ کو ہی اپنی کلیسیا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے ایسے دوست یا ان کے ایسے فرینڈز، ان سے ان کا کوئی شخصی رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے کمپیوٹر یا فون کے کیمرے کو ہی کلام سنا رہے ہیں۔ ایسی ورچوئل عبادات میں خداوند کا پاک روح آزادی سے جنبش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے درمیان میں ایسے مبشروں اور ایسے ایونجلسٹ کو پہچانو جو صرف اپنے مالی فائدے کے لیے خدمت میں داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں کو جذباتی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی معاشی خوشحالی کے بہانے، کبھی بیماری کی شفا کے بہانے، کبھی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کی امید میں، مگر وہ محبت سے خالی ہیں۔ یعنی بعض مبشرین تو اپنے روحانی اور مالی نشے میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ انہیں غریب سے کوئی محبت اور کوئی سروکار نہیں۔ بس مسیحی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی محبت ہے۔ یہی ہے مسیحی عقیدے کی حقیقی معنی، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے درمیان جو ایسے خادمین ہیں ان سے آپ کو بچنا ہوگا۔ لیکن میں ایسے خادموں کو بھی جانتا ہوں جن میں خداوند کا روح بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے۔ جیسے میں نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا تھا کہ جب کوئی نبوت کرے تو دوسرا اس کو پرکھے۔ آپ کو مسیحی سچی نبوت اور جھوٹی نبوت میں امتیاز کرنا ہوگا، کیونکہ تم دنیا کے اس حصے میں رہتے ہو جہاں روز بروز نئی نئی بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو روحوں کے امتیاز کرنے کی نعمت عطا فرمائے۔ اب مجھے آپ کو الوداع کہنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو ایمان اور محبت میں مضبوط بنانے کے کام آئے گا۔ ممکن ہے کہ میں پالوس رسول آپ کو پاکستان میں نہ مل سکوں، لیکن میں آپ سے خدا کی ابدیت میں ضرور ملوں گا، اور آپ اس کے پاس جو ہمیں گرنے سے روکنے پر قادر ہے اور ہمیں مایوسی کی تھکاوٹ سے عروج کی طرف لے جاتا ہے، مایوسی کی راہ سے نکال کر خوشی کے طلوع ہونے کی طرف لے جانے کا اختیار رکھتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے۔
آپ کا خادم پالوس رسول. تھینک یو ویری مچ. اس خط کے آخر میں، اس تحریر کے آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص یا کلیسیا کی میرے ان الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اپنی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.